جن کے ان کے جو ان کے یہ جب بھی چاہیں لے سکتے ہیں کیونکہ ان کا آفس ہے، لیکن یہ ڈکلیئر کرنا کہ فرح بی بی ان کے پاس آئی ہے اور انہوں نے پیسے لیے ہیں تو ان کے پاس ایٹ لیسٹ لابی کی انٹرنس کی تو تصویریں ہوں گی یا ویڈیو ہوگا، کوئی ایک چیز نہیں ہے۔ دوسری چیز، آپ سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ 1 لاکھ کی چیز بھی خریدے آپ رسیٹ لیتے ہیں، کچھ لیتے ہیں کہ یہ کسی اور کی مالکیت پہ نہ آئے۔ ان صاحب نے $2 ملین کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نکال کے دے دیے بغیر کسی رسیٹ کے، بغیر کسی کنفرمیشن کے، بغیر کسی پروف کے، اور خود ٹی وی پہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس کوئی اس پہ پروف نہیں ہے۔ تو اس گھڑی کی میں نے آپ کو واضح طور پہ کہہ دیا کہ اس گھڑی کی، اس پورے سیٹ کی انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک اصل ویلیویشن بھی رکھی جائے گی، اور جو ڈیلر ہے جس کو بیچا بھی گیا تھا ان سے بھی پتہ چل جائے گا کہ آگے کس کو انہوں نے بیچا تھا، کہ یہ انسان تھے یا نہیں۔ اور اس میں آخری بات میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جو فواد چودھری صاحب نے بتایا ہے کہ ان کو جو ای سی ایل سے، انٹرپول لسٹ سے بھی جو نکالا گیا، 15 اکتوبر کا اناؤنسمنٹ تھی، تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں 12 یا 15 اکتوبر کے لگ بھگ اس کے بیچ میں سے ان کو نکالا گیا، اور اس کے 1 مہینے کے اندر ان سے پریس کانفرنس کرائی گئی۔ جو اس میں آگے شریم مزاری صاحبہ اس میں تفصیل سے بات کریں گی، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس 1 مہینے کی کرونالوجی اگر آپ اٹھا کے دیکھیں، کسٹوڈیل ٹورچر سے لے کے پریس کے اوپر، خان صاحب کے اوپر حملہ، ارشد شریف صاحب کی شہادت، اب یہ اس پوری سرکس کی اگر آپ کرونالوجی اٹھا کے دیکھیں 30 دن کے اندر کیا ہوا ہے، تو ہر چیز واضح ہو جائے گی کہ یہ کون سی سرکس ہے اور اس کا رنگ ماسٹر بھی کون ہے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے کو 3-4 پوائنٹ ہیں۔ سب سے پہلا سوال تو یہ اٹھتا ہے، جیسے جدھر زلفی نے ختم کیا، کہ یہ سرکس جو بنائی جا رہی ہے اس کے اب سارے تانے بانے مل رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ ارشد شریف کی شہادت اسی کے ساتھ ملتی ہے۔ یہ آپ کو اگر آپ ارشد شریف کی ٹویٹس دیکھیں تو انہوں نے اس شخص کے خلاف ٹویٹس کی تھی، ان کی تقریباً میرے خیال میں آخری 3-4 ٹویٹس میں تھی ان کے خلاف بھی۔ اس کے لنکس آپ دیکھ لیں کدھر کدھر ہیں، کروکس کے ساتھ، کیونکہ اس کی کئی ملکوں میں ہی از اے وانٹڈ مین، یہ عمر فاروق جو بھی ہے ادھر بھی وانٹڈ تھا۔ آپ نے پہلے خود ایف آئی اے نے، ڈاکٹر رضوان نے خط لکھا کہ اس کو واپس بلایا جائے، اس کے خلاف کیسز ہیں، پھر خود ہی نہ جانے کس طرح وہ کیسز بھی وائٹ واش ہو گئے، جیسے آج کل سب کرمنلز کے ہو رہے ہیں ادھر جو کہ طاقتور ہیں، اور اس کی انٹرپول سے بھی ہٹ گیا اور اس کو ای سی ایل سے بھی ہٹا دیا گیا۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ سارے کنیکٹڈ ہیں۔ میں تو سمجھتی ہوں کیونکہ اب یہ شخص واپس آ گیا ہے تو جو انویسٹیگیشن سپریم کورٹ کروائے گی ارشد شریف کے شہادت کے اوپر، اس میں اس شخص کو بھی بلایا جائے۔ اس کے کنیکشن ضرور بنتی ہے، کس نے دبئی سے نکلوایا، کس نے اس کو کینیا، ارشد شریف کو کس نے کینیا کا سجیشن دیا، کیا لنکس تھے۔ تو ایک طرح سے یہ اچھا ہو گیا کہ یہ کرمنل ایک سامنے آ گیا ہے، اس سے اب یہ سوالات پوچھنے چاہیے۔ دوسرا پوائنٹ میرا یہ ہے کہ پتہ نہیں کیوں ساری قوم بھول گئی ہے، جو یوسف رضا گیلانی کی بیوی نے ایک ہار جو کہ فلڈ وکٹمز کے لیے تھا وہ چوری کر لیا، اپنے لیے رکھ لیا، کوئی سوال نہیں اٹھ رہا۔ یہ کیا کہتے کہ یہ جو گاڑیاں اللیگلی لی گئیں توشہ خانہ سے، اور کیا چیزیں، اور سوال یہ اٹھتا ہے کہ توشہ خانہ کے رولز سارے پبلک سرونٹس پہ اپلیکیبل ہیں۔ تو میرا سوال ہے کہ ملٹری لیڈرز جب جاتے ہیں اور ان کو آفیشل گفٹس ملتی ہیں، ان کا کوئی ریکارڈ ہے توشہ خانہ میں، اور انہوں نے کس طرح ڈپازٹ کیے، اگر خریدے تو کس طرح کیے، اپنے ٹیکس ریکارڈ میں دکھائے، کیپٹل گینز ٹیکس دیا؟ یہ سوال بہت اب لازمی ہو گیا ہے، کیونکہ یہ جو پورا سرکس کیا جا رہا ہے، ہمیں بھی پتہ ہے طاقتور اور کون سی طاقتور قوتیں ہیں جو یہ کروا رہی ہیں سارا تماشا۔ عمران خان کے خلاف جب ان کو کوئی نہیں ملا تو اندازہ لگائیں کہ ایک کرمنل کو لا کے وہ اس سے ایویڈنس عمران خان کے خلاف دلوا رہے ہیں۔ یہ ہوتا ہے ڈیسپریشن، جب آپ کے پاس کچھ نہ ملے تو آپ پینک میں غلطیاں کرتے ہیں، اور یہی غلطی
کی کہ ایک شخص جس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے, جو کرمنل ہے, اور صرف ہماری نظروں میں نہیں, ناروے وغیرہ میں اس کے خلاف وہ ہے کہ ایف آئی آرز وغیرہ ہیں, ہی از وانٹیڈ, وہ جا نہیں سکتا. بلکہ جہاں تک میری انفارمیشن ہے یہ نارویجن سٹیزن تھا, ڈیول نیشنل تھا, اس کی نیشنلٹی انہوں نے ختم کر دی ناروے کی آفٹر ہز کرمنل ایکٹیویٹیز. تو مطلب ہے کہ خدا را اتنا اپنے آپ کو ایکسپوز نہ کریں یہ طاقتیں کہ اب وہ کرمنل سے ڈیلنگ کر رہے ہیں اسٹیٹ لیول پہ, کسی طرح کچھ ان کو مل جائے عمران خان کے خلاف. اصل مسئلہ ان کا یہ ہے کہ قوم کوئی جھوٹ ان کا نہیں ماننے کے لیے تیار, جو مرضی یہ کرتے جائیں, ساری سکیمز ان کی فیل ہو رہی ہیں. قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. حقیقی آزادی کے مارچ میں آپ دیکھ رہے ہیں لوگ نکلتے آ رہے ہیں, حالانکہ خان صاحب خود نہیں ادھر موجود. اس کا مطلب ہے کہ اب اگلا مجھے نہیں سمجھ آئی, کوئی کسی قاتل کو ہی لے آئیں گے اب ایویڈنس کوئی دینے کے لیے جیو پہ یا سما پہ, کیونکہ ان کے پاس کوئی چیز ہے نہیں. اور اگر یہ ریاست کا حال ہے کہ ریاست اس نیچ لیول پہ اتر آئی ہے تو بڑا افسوس ہے. پاکستان کا مذاق اڑوا رہے ہیں, ایک یہ جوکر جو کرائم منسٹر رکھا ہوا ہے, اور ایک اب یہ ریاست اپنی خود تباہی کر رہی ہے. ریاست اسی وقت مضبوط ہوتی ہے جب قوم پیچھے کھڑی ہو, اور جب ریاست جو ان کے کالے بھیڑ ہیں ریاست میں ان کی اکاؤنٹیبلٹی کرائے. اگر آپ ایسے لوگوں کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کریں گے تو ریاست مضبوط نہیں ہوگی, کمزور ہوگی. یہ مجھے سمجھ نہیں آتی, بڑی آسان بات ہے, ہر شہری کو یہ سمجھ آئے گی بات, ریاست کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی یہ بات. یہ سوال اٹھنا چاہیے کہ اب یہ حال ہو گیا ہے پاکستان کی ریاست کا کہ جو کرمنل پھر رہے باہر ملک سے اس کو پکڑ کے آپ اٹھا لیں اور غلط ایویلیویشن پیپرز, غلط کام کروا کے کسی طرح اسے کہیں بس عمران خان کے خلاف کچھ کہہ دو, سارے تمہارے جرائم معاف ہیں. یہ اب ہونے والا ہے. شکریہ. ایک ایک کر کے کرتے. ٹویٹ کے حوالے سے ارشد شریف نے مرحوم نے لاسٹ یہی مطالبہ کیا تھا, پوچھا تھا کہ توشہ خانہ میں ملٹری والوں نے کوئی جمع کرائے, آپ بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں. پہلے بھی آپ کو اٹھایا گیا تھا, آپ اپنی جان کو آپ پھر ہتھیلی میں رکھ لیا پاکستان میں. فواد چوہدری صاحب, پنجاب میں آپ کی حکومت ہے, اب سوال ہو گیا نا, وہ کہہ رہے ہیں آپ کو ڈر نہیں لگتا ایسی باتیں کرتے ہوئے. پنجاب میں آپ کی حکومت ہے, پہلے سیدھی کو جواب تو دے دو نا, پہلے اس کو ان کو جواب. مجھے جواب دینے دینا. آپ کہہ رہے ہیں ڈر نہیں لگتا, دیکھیں یہی تو وہ چاہتی ہے ریاست کہ ہم کچھ بول دیں تو ہم پہ تشدد کریں, ہم پہ یا ابڈکشن کر دیں یا کسٹوڈیل ٹارچر کر دیں یا کوئی ویڈیو کہیں بنوا کے ڈال دیں, اور یا پھر اینڈ میں کیا کریں گے, ہمیں قتل عام کر دیں. تو ریاست کا میرا یہ ہے, کتنے لوگوں کو آپ قتل کریں گے, کتنوں کو آپ ابڈکٹ کریں گے. آپ کی یہ چیزیں اب واضح ہو گئی ہیں پوری دنیا میں. آپ کتنی بدنامی چاہتے ہیں پاکستان کی, خدا را کچھ پاکستان کا خیال کریں, اپنے ایمبیشنز کو علیحدہ رکھیں, پاکستان کے لیے خدا کے واسطے اب کچھ کریں. اور یہ خوف جو آپ پھیلا رہے ہیں سب میں, کتنی دیر آپ یہ خوف پھیلاتے رہیں گے اور غلط کام کرتے رہیں گے. بشرا بی بی کے آس پاس درجنوں خواتین ہوگی, لیکن فرح بی بی کا نام کیوں منظر عام پر آ رہا ہے. ایک جب آپ کی حکومت ختم ہوتی ہے تو ایک خصوصی طیارے پہ فرح بی بی ملک سے باہر کیوں جاتی ہے؟ اور اگر گیلانی صاحب کے, زرداری صاحب کے اور نواز شریف صاحب کے توشہ خانہ تحائف بیچنا غلط ہے تو کیا عمران خان کے صحیح ہے؟ نہیں دیکھیں, میں نے تو پہلے شروع یہاں سے کیا ہے کہ سوال کرنا تو تمام سے ضروری ہے. تحریک انصاف جب یہ بات کرتی ہے کہ دوسروں کا احتساب ہونا چاہیے تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا احتساب نہیں ہونا چاہیے, یہ تو بڑا ضروری ہے. لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ جو ایک چونکہ عمران خان کے اوپر کوئی ہے نہیں چیز, کوئی چیز مل نہیں رہی, تو ایک چیز کو الیکشن کمیشن اس وقت جو ہے نا وہ 1122 بنا ہوا ہے پی ڈی ایم کی. وہ جو ہی کوئی مسئلہ ہوتا ہے وہ الیکشن کمیشنر کو فون کرتے ہیں, وہ وارنٹ شروع کر دیتا ہے کاروائی. سو اس لیے یہ ایک اس وقت جو الیکشن کمیشن کا ادارہ ہے اسپیشلی, اس کو استعمال کیا جا رہا ہے مختلف میڈیا گروپ کو ایک ایڈ پرووائڈ کرنے کے لیے. اس کی وجہ سے یہ ایشوز جو ہیں بن رہے ہیں. جو سوال ہے جو ڈاکٹر مزاری نے, زلفی نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ دیکھیے 100% آپ نے عمران خان کی گھڑی کا سوال ہو گیا, 3.5 کروڑ روپیہ
بڑی رقم ہے, اس کو ضرور اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. لیکن سوال یہ ہے کہ جو اربہ روپے کے گفٹس جو ہیں جو نواز شریف, زرداری اور باقی لوگوں کو ملے ہیں, وہ بھی تو کہیں پہ اکاؤنٹیبل ہونے چاہیے نا. اب جو نیکلس ہے یا جو گھڑیاں ہیں یا جو کاریں ہیں, آپ جو ہمارا انفارمیشن جو رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کا جو ادارہ ہے, رائٹ ٹو انفارمیشن کمیشن ہے, وہ 3 دفعہ آرڈر کر چکا ہے کہ آپ 1947 سے لے کے اب تک جو لوگوں نے گفٹس لیے ہیں وہ آپ پبلک کریں. میں یہ کہتا ہوں 1947 زیادہ لمبا ہو جائے گا, آپ چلیں اس طرح سے کر لیں کہ 1990 سے کر لیں. 30 سال میں جو گفٹس ملے ہیں وزرائے اعظم کو, وہ پبلک وزرائے اعظم کو, آرمی چیف کو, جو باقی ان کو نیول فورسز کے چیف کو, ایئر فورس چیف کو, توشہ خانہ والے اس کو پبلک کریں نا. 3.5 کروڑ روپیہ عمران خان کا جو ہے اس کی تو اتنی اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے کہ پورے میڈیا گروپ پوری 12 گھنٹے اس پہ جو ہے وہ ٹرانسمیشن کر رہے ہیں, اور جو باقی اربوں روپیہ ہے اس کے اوپر ہم پوچھ نہیں رہے. صرف یہ جھگڑا ہے. وہ تو فرح بی بی سے پوچھ سکتے ہیں, آپ کسی خصوصی تھوڑی دیر پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کو پاکستان کی لیگل سسٹم کے اوپر کانفیڈنس نہیں ہے, اس لیے آپ لوگ جنگ رخ کے خلاف لندن میں اور عمر ظہور کے خلاف دبئی میں کیس کرنے جا رہے ہیں. لیکن دوسری طرف آپ عمران خان حملہ کیس, سازش سواتی ویڈیو لیک کیس اور ارشد شریف قتل کیس میں سپریم کورٹ سے انٹرونشن کا مطالبہ کر رہے ہیں. تو پھر اس کی کیا تک بنتی ہے, لاجک کیا ہے؟ پھر آپ کا خیال میں پاکستان میں ہم یونائیٹڈ نیشنز میں چلے جائیں؟ کہاں چلے جائیں؟ اوبیسلی جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے, دیکھیں عدم اعتماد کیسے ختم ہوگا. عدم اعتماد ایسے ختم ہوگا کہ اگر چیف جسٹس اور سینئر ججز سوچیں. یہ دیکھیں, یہ میرا معاملہ نہیں ہے, تحریک انصاف کا معاملہ نہیں ہے, کوئی ہم تینوں کی پرسنل آبزرویشن نہیں ہے. ہمارا جو پاکستان کے عوام کا اعتماد کا جو اس وقت ہمارے عدالتی نظام کے اوپر ہے, آپ باہر چلے جائیں, لوگوں سے پوچھ لیں کہ آپ کیا کہتے ہیں پاکستان کے عدالتی نظام کے بارے میں, اور کیا آپ کو انصاف ملتا ہے, آپ کو خود ہی جواب مل جائے گا. ہمارے پاس دیکھیں نا جو اویلیبل چیزیں ہیں, ہم تو سسٹم کو جھنجھوڑ رہے ہیں. عمران خان نے گولی کھائی ہے, پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کا لہو بہا ہے اس تحریک میں, ہم اس نظام کو جھنجھوڑ رہے ہیں. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ جو باقی اس میں بیٹھے ہوئے ہیں, اب دیکھو نا یہ جو اس طرح رجسٹرار نے کیا کہ ایک ان الیکٹڈ آدمی گریڈ 20 کا جو ہے, اس نے سارے جو آپ کے الیکٹڈ لوگ ہیں ان کو باہر روک لیا. اس نے کہا جی آپ کو میں اندر نہیں جانے دوں گا. یہ ملک دنیا میں تو جمہوریت میں یہ نہیں ہو سکتا. جو کروڑوں لوگوں کے منہ کے اوپر جو تمانچہ مارا ہے سپریم کورٹ کے رجسٹرار نے, اور کوئی سپریم کورٹ میں ہل جل نہیں ہوئی. روزانہ بیٹھ کے آئین کی پارلیمانی بالادستی کی باتیں ہوتی ہیں, پریکٹیکلی نہیں ہو رہا. یہ بتائیے گا پبلک بلڈنگ ہے سپریم کورٹ, ایس او پی تھرو فارورڈ آفس, یہ ساری چیزیں زلفی بھائی نے بولا کہ ان کو ڈیلر کا معلوم ہے, تو آپ لوگ جس کے تھرو یہ بیچی گئی اور جس کو بیچی گئی ہے گھڑی, اس کو سامنے کیوں نہیں لے کے آ جاتا ہے تاکہ یہ ایشوز ختم ہو جائے؟ اس کو بھی جو ڈیلرز تھے, دیکھیں یہ جو ہی ہماری گورنمنٹ گری, ان نے ٹارگٹ کیا کہ سب سے سینسٹیو پوائنٹس, وہ بیچارہ قتل ہی نہ ہو جائے. ان سے سینسٹیو, میں ان کا نام اس لیے نہیں لے رہا کہ یہ نہ ہو کہ ان کے ساتھ بھی وہی ہو جائے جو باقی ایف آئی اے کے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے اور ارشد شریف کے ساتھ بھی ہوا ہے. لیکن بات یہ کہ وہ ایک ڈیلر ہے, وہ بہت سامنے انشاءاللہ ان سے بات بھی ہو جائے گی, تو اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. اور وہ ایف آئی اے کی ریاست میں رہ چکا ہے. ایف آئی اے نے پوری کوشش کی ہے. اگر اس نے کوئی غلط چیز کی ہوتی یا کوئی غلط چیز ہوئی ہوتی اس وقت, تو جب ایف آئی اے نے اس کو ڈھکا ہوا تھا اسی وقت حقائق نکل آتے ہیں. اچھا جی, یہ ہمیں ایگزیکٹ نہیں پتا کہ اس نے آگے کس کو دیا. ایک منٹ گزشتہ روز ہے ڈان کی خبر تھی کہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینے کے حوالے سے کوئی قانون سازی ہونے جا رہی ہے, تو اس پہ آپ کی جماعت کیا موقف اختیار کرے گی؟ اور دوسرا سوال سر کہ عمران خان کا امریکی سازش کا جو بیانیہ تھا وہ پیچھے دم توڑ, کیا یہ آنے والے انتخابات کی کوئی کڑی ہے یا آپ کی پارٹی؟ دوسرے سوال کا جواب آپ دیکھیں, ایک تو بار بار ہم یہ کہہ رہے ہیں, آپ خدا کے واسطے عمران خان کا جو اب ویڈیو بھی آ گیا ہے جو انٹرویو کا تھا, انہوں نے سازش کا مینشن کیا ہے. اس میں پہلے انہوں نے کہا سازش ہوئی تھی, لیکن اب ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم الیکشن چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں الیکشن ہو اور کیا کہتے ہیں لوگ اپنی حکومت سلیکٹ کریں, اور اس واسطے ہماری اس وقت ڈیمانڈ ہے فیئر اینڈ فری الیکشن. یہ عجیب سی ٹوسٹ دے دی کہ جی انہوں نے کہا کہ سازش اب نہیں ہوئی.
یہ کبھی نہیں کہا. ہم تو ابھی بھی سازش کہہ رہے ہیں, اور خان صاحب کی آپ پچھلی 2 تقریریں بھی سنیں جو انہوں نے ایڈریس کیا ہے ہمارے لانگ مارچ کے پارٹیسپنٹس کو, انہوں نے سازش پھر سے مینشن کی ہے. تو اس واسطے سازش ہوئی ہے تو یہ گڑبڑ ہوئی ہے. اور خان صاحب نے یہ بھی بار بار کہا ہے کہ اگر لوکل کنسپریٹرز نہ ہوتے تو سازش نہیں کامیاب ہوتی. تو اس واسطے ساری جو گڑبڑ شروع ہوئی ہے اور جو ملک کی تباہی, معیشت کی تباہی, سیاسی بحران ہوا ہے, وہ سازش کی وجہ سے ہوا ہے. جب بھی بیان چاہے ججمنٹ ہو یا بیان ہو انگریزی میں ہو تو نون لیگ کنفیوز ہو جاتی ہے. بتاتا ہوں, یہ کر لیں. ایک منٹ. سر جو آپ کا لانگ مارچ ہے وہ کل تقریباً پنڈی کے حدود میں داخل ہو جائے گا انشاءاللہ. اس وقت عالوی صاحب کو آپ نے نامینیٹ کیا ہے مذاکرات کے لیے, تو کیا اس پہ کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟ دوسری بات جو ان کا سوال تھا کہ جو لفظ ری اپوائنٹمنٹ کو جو ہے وہ ریٹین میں تبدیل کیا جائے گا, تو کیا پی ٹی اے کے جو ایم این ایز ہیں وہ اسمبلی میں جائیں گے, اس کو سپورٹ کریں گے یا نہیں؟ ہم تو اسمبلی میں نہیں جا رہے نا جی, ہمارا تو یہ اس وقت ایشو نہیں ہے. اور اگر وہ آرمی ایکٹ میں جو امینڈمنٹ لائیں گے جب وہ آئے گی سامنے تو اس وقت ہم اپنا ری ایکشن دیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے کہا کہ کل عارف علوی صاحب کے ساتھ, دیکھیے ہماری تو بڑی واضح اور پالیسی ہے ضمن میں. ہم چاہتے ہیں کہ حکومت ارلی الیکشنز کے اوپر آمادگی ظاہر کرے اور باقی فریم ورک بیٹھ کے ہم ڈیسائیڈ کرنے کو تیار ہیں کیا ہونا چاہیے. اسمبلیاں کیب ٹوٹنی چاہیے, الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ہم چینج کرنا چاہتے ہیں, تاریخ, یہ سارے معاملات جو ہیں وہ بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے. صرف حکومت یہ کرے کہ ارلی انتخابات کے اوپر اپنی آمادگی ظاہر کرے, مذاکرات میں کوئی پرابلم نہیں. ایک منٹ. 5 دن انہوں نے لندن میں قیام کیا اور عمران خان صاحب نے کہا کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے کہ پاکستان کے اہم عہدے کی تعیناتی کے لیے ایک مخصوص سے مشورہ لیا جا رہا ہے. تو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, اس حوالے سے کوئی قانونی کارروائی کا آغاز کریں؟ شہباز شریف صاحب ایکچولی قیام تو 20-25 دن کرنا چاہتے تھے, وہ لندن میں کوئی کرونا ٹیسٹ نہیں ملا تو پھر انہیں واپس آنا پڑا. تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی ایف آئی آر ہو نہیں رہی, آپ کی ایف آئی آر ہو رہی ہے, آپ کے خلاف آج 2 ایف آئی آر ہیں, یہ کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ بس جو چاہے تیرا حسن کرشمہ ساز کرے, کر لیتے ہیں. لڑائی 29 نومبر تک جاری رہے گی. اس کے بعد ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں, اداروں کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں. ہم چاہتے ہیں تمام مل کے پاکستان کے لیے کام کریں اور انشاءاللہ تعالی ہم اداروں کو مضبوط ہی کرنا چاہتے ہیں. سیکورٹی کے حوالے سے کیا انتظامات ہیں؟ اور ایک بات تو یہ چونکہ کچھ لوگ اور دوسرا آرمی چیف کے حوالے سے آپ کا